اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ ناظرین، کل پیشی ہوئی زرتاج گل صاحبہ کی، جو کہ پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہیں پشاور ہائی کورٹ میں۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو بھی ریلیز ہوئی کہ جس کے اندر وہ اپنے خدشات ظاہر کر رہی ہیں۔ بات یہاں پر ہم یہ کریں گے کہ جب یہ اقتدار میں تھے تو ان کے اپنے کارنامے کیا تھے۔ یہاں پر میں کسی پارٹی کی طرفداری نہیں کروں گا، لیکن کم از کم جب یہ ہمارے حکمران اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کو وہ وقت یاد رکھنا چاہیے کہ کل ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے جو آج ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ناظرین، ٹی ایل پی نے جب اپنا پہلا پروٹیسٹ عمران خان کی گورنمنٹ میں ریکارڈ کرایا، جب ایشو ہوا تھا فرانس کا، خادم رضوی صاحب کی وفات ہو چکی تھی اور سعد رضوی صاحب تحریک لبیک کے سربراہ بن چکے تھے، تو وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے یعنی کہ عمران خان صاحب نے خود ٹیلی ویژن پر آ کر یہ کہا تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، اور یہ معاہدہ جو ہے یہ ہم نے ان سے 2 ماہ کا وقت لیا ہوا ہے، ہم اس کے اندر اقدامات کریں گے۔ لیکن وہ 2 ماہ پورے ہونے سے قبل ہی سعد رضوی کو اٹھا لیا گیا، یعنی کہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ پھر ان کو 4-5 ماہ جبری قید میں رکھا گیا اور ان کے اوپر تشدد بھی کیا جاتا رہا، جس کا ذکر سعد رضوی صاحب بھی کئی مرتبہ کر چکے ہیں۔ جبکہ سعد رضوی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے شاہ محمود قریشی کو یہ کہا تھا کہ شاہ صاحب ہم برداشت کر رہے ہیں اور کر لیں گے، لیکن شاہ صاحب آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو اس وقت پھر جب ٹی ایل پی نے پروٹیسٹ کیا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو آپریشن ہوا ہمیں پتہ ہے، حالانکہ ہمارے یہ جو پی ٹی آئی کے بھائی ہیں یہ اس بات کو نہیں مانتے۔ آپ جس پارٹی کو مرضی سپورٹ کریں، لیکن کم از کم غلط کو غلط کہنا سیکھیں۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جن کو غلط اریسٹ کیا ہے یہ غلط ہے، لیکن کم از کم ہمارے اندر اتنی ہمت ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر اتنی ہمت موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ایک ایز اے صحافی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم شواہد کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اس وقت بھی پی ٹی آئی نے یہ کچھ کیا تھا اپنے مخالفین کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب ٹی ایل پی جہاں بھی پروٹیسٹ کرتی، اور ایون کہ ٹی ایل پی کے کچھ ایسے رہنما کہ ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہمیں پتہ ہے، اور ان کے بھی گھروں کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ آج یہ جو روتے ہیں نا کہ ہماری چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے، تو ان کو وہ وقت یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ یہ وقت ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کل ہم نے بھی یہ کیا ہے، کیونکہ جیسی کرنی ویسی برنی۔ کل انہوں نے جو کیا آج وہ اس کا بر رہے ہیں، کل انہوں نے جو بویا تھا پی ٹی آئی والوں نے آج اس کو وہ کاٹ رہے ہیں۔ اچھا، اس وقت کیا کہتے تھے، اور ایون کہ ابھی بھی تحریک انصاف کے جو ناسمجھ سے یوتھ ہے وہ کیا کہتی ہے کہ سعد رضوی جو ہے وہ چابی والا کھلونا ہے، ٹی ایل پی چابی والا کھلونا ہے۔ اچھا، وہ اگر چابی والا کھلونا ہے تو آپ کون تھے جو آپ کے لیڈر صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ کام بھی فلاں بندے نے کرایا، مجھ سے یہ کام بھی فلاں بندے نے کروایا تھا، تو چابی کے کھلونے تو آپ بھی ثابت ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ٹی ایل پی کے اوپر آپریشنز ہوئے تھے، جو ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے تھے، یہ ہم نے نہیں کیے تھے، ہمارے اوپر پریشر تھا تو ہم نے تب کیے تھے۔ تو آج جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر پریشر ہے، تو کم از کم برداشت کریں۔ پاکستان کے اندر انتقامی سیاست بہت عروج پر رہی ہے اور ابھی بھی ہے۔ انتقامی سیاست کی وجہ سے ہمارا ملک اتنا پیچھے رہ گیا ہے۔ ہمارے جو حکمران الیکشن لڑ کر آتے ہیں، صاحب اقتدار ہوتے ہیں، اقتدار کا منصب سنبھالتے ہی ان کی جو پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے مخالف کو کسی طریقے سے دبا سکیں، اور ان کے جتنے پرانے کیسز ہیں جو 10 سال 15 سال پہلے کیسز تھے وہ سارے نکالتے ہیں، یعنی کہ عوام کو صرف بعد میں کرنا ہے، پہلے اپنے سیاسی مخالف کو اس کا بدلہ چکانا ہے۔ کم از کم اب جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اپنی اس غلطی کو ایکسیپٹ کریں کہ کل ہم نے کیا تھا اور آج ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کے ساتھ کچھ نہ کیا اور آپ کے ساتھ برا ہو۔ کل اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ برا ہو رہا تھا تو انہوں نے بھی اپنے وقت میں لوگوں کے ساتھ برا کیا تھا، اور کل پی ٹی آئی نے کیا تھا، آج ان کے ساتھ برا ہو رہا ہے، اور جو آج ان کے ساتھ برا کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی نظر میں، تو اگر وہ غلط ہیں تو کل ان کے ساتھ بھی برا ہو جائے گا، کیونکہ وقت جو ہے یہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، یہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔
دنیا پہ ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا ہادم رضوی صاحب مرحوم کی ایک تقریر یوٹیوب پر موجود بھی ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی دسمبر کی راتوں میں جب انہوں نے مجھے اریسٹ کیا تھا تو میں اوپر والے فلور میں تھا، وہ معذور بھی تھے، تو پولیس والوں نے مجھے گھسیٹ کر اتارا تھا، ٹھیک ہے، اور جب وہ مجھے جیل میں لے کر گئے انہوں نے میری داڑھی سے مجھے گھسیٹ رہے تھے، آدھی رات کو دسمبر کی رات کو وہ میرے کمبل پر ٹھنڈا پانی ڈال دیتے اور اوپر سے پنکھا چلا دیتے، نہ میں اٹھ کے پنکھا بند کر سکتا، اور اس دسمبر کی راتوں میں میں سردی سے ٹھٹھرتا رہتا۔ تو یہ انہوں نے بھی کام کیے ہوئے تھے۔ اور ہادم رضوی صاحب نے یہ بھی کہا تھا جی کہ میں نے اس ایس ایچ او کو کہا بھی تھا کہ تم کم از کم میرا نہیں تو میرا اس داڑھی کا ہی لحاظ کر لو، لیکن انہوں نے نہیں لحاظ کیا۔ اور تب یہ جو مصطفیٰ فواد چودھری صاحب ہیں جو آج جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں، شہباز گل صاحب، یہ اس وقت فرعون بنے ہوئے تھے، یہ ایسے کہتے تھے کہ جیسے پتہ نہیں یہ ساری زندگی اسی طرح اقتدار میں رہیں گے اور ان کو کوئی نیچے نہیں اتار سکتا۔ اپنی پرانی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور آئندہ پاکستان سے انتقامی سیاست کا خاتمہ کریں۔ ہمیں افسوس ہوا جو اس دن زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ ہوا، لیکن دوسری طرف پھر ہمیں یہ بھی افسوس اس وقت بھی ہوتا تھا، اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں کم از کم ان لوگوں کے کانوں میں اگر تھوڑی سی بنک پڑ جائے ہماری ان باتوں کی کہ جی کل انہوں نے غلط کیا تھا تو آج اس لیے ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اپنی غلطیوں پر یہ معافی مانگے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کو سنوارنے میں کردار ادا کریں، اور کل جب ان کے ساتھ اگر یہ معاملہ ختم ہو جائے تو یہ بھی اقتدار میں آ کے انتقامی سیاست نہ کریں، کیونکہ یہ وقت ہے، یہ اقتدار آتا جاتا رہتا ہے۔ کل اگر یہ کریں گے تو پھر پرسوں جب دوسرا آئے گا وہ ان کے ساتھ پھر وہی برتاؤ کرے گا۔ بہت شکریہ۔